السلام علیکم جی. کپتان صاحب بہت زبردست فارم میں ہے اس وقت. آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے جو اسپیچ کی وہاں پہ یو این میں، وہ بڑی زبردست ہٹ ہوئی اور اس کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے گلوبلی. اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کشمیر کا مقدمہ تو وہ لڑ ہی رہے تھے، اور اب جب سے انہوں نے افغانستان کا مقدمہ لڑنا شروع کیا ہے تو انہوں نے ایک امپیکٹ کریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جب کرکٹر کوئی فارم میں ہوتا ہے تو وہ پھر دیکھتا تو نہیں ہے کہ سامنے کون ہے. اور اگر سامنے بالنگ میں اگر کوئی جیف ٹامسن ہو، ڈینس لیلی ہو یا رچرڈ ہیڈلی ہو، اس زمانے کے جو بالرز تھے، تو وہ پھر چھکے پہ چھکے لگاتا رہتا ہے کیونکہ اس کو بال جو ہے وہ فٹ بال نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اگر وہ بیٹنگ کوئی ان کے سامنے ہو تو پھر چاہے وہ گواسکر ہو کہ جو ایسا اس کی گیٹ میں سے نکل کے کلیاں اڑا دے، یا پھر وشوناتھ ہو کہ گز ڈیڑھ گز کا انڈے پر مار کے ویل لیفٹ کر دے، بولڈ کر دے. تو پھر جب فارم ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس وقت جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں کپتان صاحب جو ہیں وہ اس وقت شدید فارم میں آئے ہوئے. اور ہم نے دیکھا کہ جو امپیکٹ انہوں نے وہاں پہ یو این میں ڈالا، اس کی کنٹینیوٹی میں آج جو ان کا آرٹیکل چھپا ہے واشنگٹن پوسٹ میں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بولنے میں تو اچھے ہوں یا نہ ہوں، لکھنے میں ہی از ویری گڈ ایٹ اٹ. اس کا مجھے پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ان کا انٹرویو ان کے ولیمے پہ کیا تھا 95 کی بات، جمائمہ کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا تھا اور ان کا ولیمہ تھا، اس سے ایک دن پہلے وہ میرے ساتھ تھے، پورا دن ہم لوگ اکٹھے رہے. تو اس انٹرویو کے دوران میں نے دیکھا کہ ہی واز ویری پرٹیکولر اباؤٹ رائٹنگ. تو وہ میرا وہ پہلا ایکسپیرینس تھا. پھر اس کے بعد انٹریکشن جاری رہا، مختلف جگہوں پہ مختلف پیپرز لکھتے ہوئے، مختلف آرٹیکلز لکھتے ہوئے میں نے خان صاحب کو دیکھا. اور خاص طور پہ اس زمانے میں یہ کرکٹ پہ بھی لکھا کرتے تھے برطانوی اخبارات میں. تو میں جب وہ آرٹیکلز دیکھتا تھا اور پھر میں جب چھپتے تھے تو پڑھتا تھا، تو میں بہت امپریس ہوتا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے کمال رائٹر ہے. اور مجھے ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں ویسے، کیونکہ ہم لوگ تو اس وقت انگلش جرنلزم ہی کر رہے تھے دا نیوز میں، اور اس سے پہلے فرنٹیئر پوسٹ میں. تو ہمیں تو ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا کہ جو انگلش لکھنے والے ہیں ان سے ہم رابطے میں رہتے تھے. لیکن خان صاحب سے اس طرح کی توقع نہیں تھی کہ وہ ایک کرکٹر ہوتے ہوئے، نارملی ہمارے کرکٹرز اس طرح کے رائٹرز ہوتے بھی نہیں ہیں. تو میں نے ان سے جب اس طرح ان کو لکھتے ہوئے دیکھا تو آئی واز ریئلی پلیزنٹلی سرپرائزڈ. تو وہ بلکہ میں نے یہاں تک کہا، پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ ریگولرلی لکھا کریں. لیکن ظاہر ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا، اور اتنا ٹائم ہوتا بھی کیسے، کیونکہ کرکٹ سے اس وقت وہ سیاست میں آ رہے تھے، تو وہ معاملات جو تھے وہ اتنا زیادہ ٹائم ٹیکنگ تھا تو ہو نہیں سکا. لیکن ہی از اے ونڈرفل رائٹر، اور وہ خود لکھتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہمارے جو سربراہان مملکت رہے ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تو صرف کہہ دیتے ہیں اچھا یار یہ تھیم ہے اور اس کے اوپر آپ لکھ دو، لکھوا دیا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ وہ آرٹیکل پہلے زرداری صاحب جو لکھوایا کرتے تھے وہ حقانی صاحب لکھتے تھے ادھر بیٹھ کے، اور نواز شریف صاحب کے بھی لکھنے والے ماشاءاللہ کافی ہیں. تو ان لوگوں کو تو خیر لکھنے لکھانے کا یا پڑھنے پڑھانے کا وہ کوئی قصہ ہی نہیں ہے نا. لیکن عمران کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی بھی بزی ہونے کے ناطے بھی وہ پڑھتے ہیں. ان کی یہ اچھی عادت ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہوئے وہ مختلف چیزیں ظاہر سیکھتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ہر روز سیکھتا رہتا ہے. تو یہ جو آرٹیکل چھپا ہے واشنگٹن پوسٹ کا، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کا تھوڑا سا میں جسٹ بتاؤں گا آپ کو، زیادہ نہیں، کیونکہ وہ پھر ٹائم لگ جائے گا، اور اس تک اس کی کچھ رپورٹنگ تو آپ نے سنی لی ہوگی. لیکن یہ آرٹیکل جو ہے یہ آپ دیکھیں جی، یہ واشنگٹن پوسٹ میں چھپا ہے، اور اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے: عمران خان ڈونٹ بلیم پاکستان فار دی آؤٹ کم آف دا وار ان افغانستان. یہ آپ ایڈ آرٹیکل ہے، اوپینین جس کو کہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو مت بلیم کریں جو افغانستان میں ہوا ہے،
اس کا پاکستان کے اوپر آپ جو کر رہے ہیں نا، یہ جو آپ نے شروع کیا ہوا سلسلہ، یہ بالکل غلط ہے. اور وہ بیسیکلی شروع یہ یہاں سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہیئرنگز ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، وہ انہوں نے دیکھی ہیں اور اس سے انہیں مایوسی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی قربانیوں کو ایکنالج کرنے کے بجائے پاکستان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ لیٹ می پٹ اٹ پلینلی، میں اس کو بالکل صاف طور پہ آپ کو بتا دوں. سنس 2001 I have repeatedly warned that the Afghan war was unwinnable. میں نے کئی دفعہ بتایا آپ لوگوں کو، امریکنز کو، کہ یہ جو افغانستان کی جنگ جو آپ نے شروع کی ہوئی ہے، یہ آپ جیت نہیں سکتے ہیں. Given their history, Afghans would never accept a protracted foreign military presence. ان کی ہسٹری ہے کہ وہ جو باہر کی جو فورسز آتی ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. And no outsider, including Pakistan, could change this reality. اور کوئی بھی جو باہر کی طاقت ہے بشمول پاکستان اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا. پھر اس میں لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے مختلف پاکستانی گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے مختلف چیزیں کی، انکلوڈنگ پرویز مشرف صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہر چیز ان کے آگے رکھ دی اور ان کی ہر بات مان لی. اس کا وہ تجزیہ کر رہے ہیں. Those the United States asked Pakistan to target included groups trained jointly by the CIA and our intelligence agency, the ISI, to defeat the Soviets in Afghanistan in 1980s. Back then, these Afghans were hailed as freedom fighters. یہ ڈپلیسٹی جو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو تقریر کی ہے، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ یہ آپ انہی لوگوں کو پہلے آپ ہیرو کہتے رہے ہیں اپنا، انہی لوگوں کو آپ بلا کے وائٹ ہاؤس میں، کیمپ ڈیوڈ میں آپ دعوتیں کرتے رہے ہیں، اور اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ ہیں. Once the Soviets were defeated, the United States abandoned Afghanistan. کہ جب سوویٹس کو آپ نے شکست دے دی اور ان کے ساتھ مل کے دی تو پھر آپ نے ابینڈن کر دیا. یہ تو ہلری کلنٹن کی مشہور و معروف تقریر آپ نے سنی ہے نا، کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور ہم نے پھر ان کو کہا اچھا جی سینکشنز کے لیے تیار ہو جائے پاکستان. اور پھر یہ اس میں عمران صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ سینکشن مائی کنٹری لیونگ بیہائنڈ اوور 4 ملین افغان ریفیوجیز. یعنی آپ نے ایک جنگ لڑی، اس میں آپ نے اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس لیے اور ادھر سے ان کو ابینڈن کیا، ان کو چھوڑا، ادھر سے بھاگے، اور سارے کا سارا جو گن تھا وہ پاکستان کے اوپر ڈال کے کہ جی اب آپ یہ سنبھالیں ان کو ریفیوجیز کو اور ہم جا رہے ہیں. یہ تو ان کی نیچر ہے، یہ تو اسی طرح کرتے ہیں. ہمارے ہی جو اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو لوگ ہیں، پتہ نہیں ان کو نہیں سمجھ آتی. صرف یہ نہیں آج تک 70 سال میں امریکنز کو سمجھ سکے کہ ان کی نیچر کیا ہے، یہ کتنے ان ریلائبل لوگ ہوتے ہیں، یہ کتنے ان ٹرسٹ وردی ہیں. یہ ان کو ہمارے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، یا پھر یہ ہے کہ صرف اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھتے ہیں. Fast forward to 9/11 when the United States needed us again, but this time against the very actors we had jointly supported to fight foreign occupation. اب پھر 9/11 کے بعد کیا ہوا کہ اب ان کی سائڈز بدل گئیں، کہ جن لوگوں کو آپ نے پہلے سپورٹ کیا اب ان کے خلاف ہی آپ کھڑے ہو گئے. Musharraf offered Washington logistics and air bases, allowed a CIA footprint in Pakistan, and even turned a blind eye to American drones bombing Pakistan on our soil. یعنی یہ مشرف صاحب نے سب کچھ کیا، ان کو تشتری میں رکھ کے سب کچھ پکڑا دیا. اور میں پرسنلی یقین کریں، میں اس وقت وہیں پہ تھا اور ہم دیکھا کرتے تھے، اور کس طریقے میں کبھی اس کے اوپر آپ کو شو کر کے دکھاؤں گا کس طریقے سے مشرف کا وہاں پہ استقبال ہوتا تھا. مشرف وہاں پہ جب جاتے تھے تو کیا کیا ہوتا تھا، کس طریقے سے اوپر F-16 کا بلینکٹ ہوتا تھا. اور 2-3 واقعات میں آپ کو سناؤں گا کس طرح ایک دفعہ وہاں پہ انہوں نے ایک گاڑی راستے میں کھڑی ہوئی تھی، اس کو توڑ دیا تھا. وہ میں کسی وقت علیحدہ کسی موضوع میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن یہاں پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فار دا فرسٹ ٹائم ایور our army swept into the semi autonomous tribal areas. آپ کو یاد ہے نا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر پاکستان کی فوج نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر پہلی دفعہ ٹرائبل ایریاز میں جا کے آپریشن شروع کیا. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ برداشت تو نہیں کر سکتے تھے وہ لوگ. For these people, the United States was an occupier of Afghanistan just like the Soviets. اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی بالکل یہ اسی طرح جس طرح سوویٹس آئے ہوئے تھے، اب تو امریکنز آ گئے ہیں، تو امریکنز کو بھی انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ آکوپیشن فورسز ہیں، میرا خیال ہے رائٹلی سو. تو اب پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. یہ پورا بیک گراؤنڈ عمران بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ایک طرف ان کو پہلے امبیرس کیا، پھر پاکستان کو کہا جی اب ہمارا ساتھ دیں، پاکستان نے ساتھ دینا شروع کر دیا. اب وہ لوگ پاکستان کے خلاف کھڑے ہو. اب وہ عمران خان لکھ رہے ہیں کہ the die was cast. Between 2006 and 2015, nearly 50 militant groups declared jihad on the Pakistani state. 50 گروپس ایسے تھے جنہوں نے پاکستان کے خلاف جہاد ڈکلیئر کر دی.
conducting over 16,000 terrorist attacks. 16,000 टेररिस्ट अटैक किए पाकिस्तान के ऊपर. We suffered more than 80,000 casualties and lost over $150 billion in the economy. 80,000 जानों का नुकसान हुआ और $150 बिलियन का हमें नुकसान हुआ इकोनॉमी के वजह से. The conflict drove 3.5 million of our citizens from their homes. आपको याद होगा IDPs का जो मामला हुआ था, उसमें कितने लोग डिस्प्लेस होकर बेचारे आए थे और खामखा में उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन जाहिर उसमें वो एक कोलेटरल डैमेज जो था वो तो होना था. Pakistan had to fight for its survival. As a former CIA station chief in Kabul wrote in 2009, the country was beginning to crack under the relentless pressure directly exerted by the US. ये जो उसने CIA चीफ ने आर्टिकल और ये लिखा था, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मैं किसी वक्त आपको अलहदा से ये बताऊंगा कि उसमें उस लेटर में क्या लिखा था कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका क्या कर रहा है. बड़ी तफसील के साथ उसने लिखा था और पाकिस्तान के जो भी मसाइल उसमें उसने लिखे थे, उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के प्रेशर के अंदर क्रैक कर रहा है, कि इतना प्रेशर अमेरिका डाल रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि वो एक मतलब छोटा सा हमारा मुल्क है पाकिस्तान, उसके ऊपर इतना प्रेशर कि आप जनाब पाकिस्तानी स्टेट को ही तबाह करके रख दें, खुदा न खास्ता. A year earlier in 2008, I met then Senators Joe Biden, John F. Kerry, Harry Reid, ये जो मुख्तलिफ लोग थे, इनके साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें हुई थी 2008 में. उसमें भी उन्होंने यही कहा. Even so, political expediency prevailed in Islamabad throughout the post 9/11 period. President Asif Zardari, अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी खिंचाई की है आसिफ जरदारी साहब की. Undoubtedly the most corrupt man to have led my country. आप अंदाजा लगाएं कि ये है हमारी औकात. फॉर्मर प्रेसिडेंट को प्रेजेंट और करंट प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि द मोस्ट करप्ट मैन टू हैव लेड माय कंट्री. ये हमारी बदनसीबी रही है. अब ये वो शख्स थे जिन्होंने he told the Americans to continue targeting Pakistanis because collateral damage worries you Americans. ये उनको कोट कर रहे हैं, ये जरदारी साहब ने लिखा था. उन्होंने कहा था कि कोलेटरल डैमेज आपको तो वरी करता है, इट डज नॉट वरी मी. देखें, खुदा का वास्ता है, मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि ये हमारे हुक्मरान हैं कि अमेरिकन को कह रहे हैं कि हमारे बंदे चाहते मर जाए ना कोलेटरल डैमेज में, तो खैर है, आपको फिक्र होगी कि वहां पे कोलेटरल डैमेज ना हो जाए, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमारे बंदे मरते हैं तो मरने दें, आप आए ड्रोन अटैक करें. कैन यू इमेजिन? एक मुल्क का सरबराह कैसे ये कह सकता है किसी को? यानी उसके नजदीक अपने शहरियों के मरने का कोई वो नहीं है, मरे खसमानों का हो, जो मर्जी कर लो. नवाज शरीफ और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाज नो डिफरेंट. दोनों एक कश्ती में उन्होंने खड़े कर दिए. उन्होंने कहा जी लें जी, दोनों एक ही पेडिस्टल पे हैं, वो भी करप्ट, ये भी करप्ट, और उन्होंने कहा कि ही वाज नो डिफरेंट. अब क्या बंदा करे, क्या हमारी इज्जत क्या करेंगे लोग? ये इमरान खान जो कहते हैं ना कि अपनी इज्जत आप खुद करेंगे तो लोग करेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक बात है. While Pakistan had mostly defeated the terrorist onslaught by 16, the Afghan situation continued to deteriorate, as we had warned. जिस तरह पाकिस्तान ने वार्न किया था, अफगानिस्तान की सिचुएशन जो थी वो डिटीरियोरेट कर रही थी. In Afghanistan, the lack of legitimacy for an outsider's protected war was compounded by a corrupt and inept Afghan government. अब ये था कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनी हुई थी वो एक इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी, करप्ट थी, लोगों का उसके ऊपर एतमाद नहीं था और वो लोग उसको पसंद भी नहीं करते थे. Tragically, instead of facing this reality, the Afghan and Western governments created a convenient scapegoat of blaming Pakistan. अब उनको क्या चाहिए था? उनको एक स्केपगोट चाहिए था, कुर्बानी का बकरा चाहिए था. वो आराम से पाकिस्तान तो हमेशा उनको मिल जाता है कि जी हाँ, पाकिस्तान के ऊपर डालें सारा कुछ मुकदमा और हम ठीक है, हम खाते पीते हैं और आप पाकिस्तान के ऊपर डाल दीजिए. Still, to satisfy Kabul, Pakistan offered a joint border visibility and mechanism, suggested biometric border controls. हमने इसके बावजूद अफगानिस्तान को ये ऑफर किया कि हम आपके साथ बॉर्डर मैकेनिज्म इकट्ठे करते हैं, बायोमेट्रिक्स उसमें डालते हैं, सब कुछ करते हैं, फेंसिंग जो बॉर्डर की हो रही है उसको सही करते हैं और हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. A more realistic approach would have been to negotiate with the Taliban much earlier. हाँ, ये इमरान खान साहब वैसे शुरू से कह रहे थे इनको कि तालिबान से नेगोशिएट करें, तालिबान के साथ बातचीत करेंगे तो आपके लिए मामला ठीक होंगे. और फाइनली इन्होंने फिर माना और फिर आपको याद है कि दोहा का प्रोसेस शुरू हुआ और उसमें भी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया तो इनका मामला चला.
اب یہ عجیب ان کی منافقت دیکھیں آپ کہ پاکستان نے سب کچھ ان کے لیے کیا، آج سب کچھ یہ بالکل خیر خیریت سے وہاں سے نکل گئے ہیں اور جا کے پاکستان کو گالیاں دینی شروع کر دی. یہ ایسی، میں کیا کہوں ان کو، یہ ایسی ان گریٹفل قوم ہے کہ ان کے لیے آپ جو مرضی کر لیں، اور خاص طور پہ پاکستان نے ان کے لیے جتنا کچھ کیا ہے یہ کبھی نہیں مانیں گے. Today, with Afghanistan at another crossroads, we must look to the future to prevent another violent conflict in that country, rather than perpetuating the blame game of the past. کہ بجائے اس کے کہ آپ پرانی جو بلیم گیم ہے اس کو شروع کریں اور اسی میں پھنسے رہیں. افغانستان اس وقت دوراہے پہ کھڑا ہے اور اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ کیا کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں انہوں نے مختلف آخر میں جو آخری پیراگراف ہے وہ بتاتا ہوں. If we do this right, we could achieve what the Doha peace process aimed at all along. کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کر لیں تو جو دوحہ پیس پروسیس کا مقصد تھا وہ پورا ہو سکتا ہے. اینڈ افغانستان دیٹ از نو لانگر اے تھریٹ ٹو دا ورلڈ. کیا ہوگا کہ افغانستان ایک ایسا ملک بن جائے گا جو کہ دنیا کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہوگا. ویئر افغانس کین فائنلی ڈریم آف پیس آفٹر 4 decades آف کانفلکٹ. جہاں پہ افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ امن کا خواب جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے. دی آلٹرنیٹو، اس کا متبادل کیا ہے؟ ابینڈننگ افغانستان. آپ افغانستان کو ابینڈن کر دیں. has been tried before. اس سے پہلے بھی آپ یہ کر چکے ہیں. As in the 90s, it will inevitably lead to a meltdown. جس طرح 90s میں ہوا تھا، پھر افغانستان کے اندر کشمکش شروع ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، میلٹ ڈاؤن کی ایک پوزیشن آ جائے گی. کیوس، میس مائگریشن، ایک کیوس کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. لوگ افغانستان سے اپنے ہمسائے ممالک کی طرف مائگریٹ کرنا شروع کر دیں گے. اینڈ اے ریوائیوڈ تھریٹ آف انٹرنیشنل ٹیرر، اور ایک نیا تھریٹ بنے گا انٹرنیشنل ٹیررزم کا، جس کو ٹیررزم سینٹرل ہم کہتے ہیں. will be natural corollaries. اس کا ایک نیچرل آؤٹ کم ہوگا. Avoiding this must surely be our global imperative. اس کو اوائڈ کرنا پوری دنیا کا فرض ہے کہ وہ یہ کام کرے. اب یہ خان صاحب نے اس کو انہوں نے اپنے آرٹیکل میں یہ بتایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان کا جو مقدمہ ہے یہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لڑا ہے اور بہت ہی افیکٹو طریقے سے لڑا ہے. یہ جو میڈیا اسٹریٹجی خان صاحب نے اس وقت اپنائی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور اس میں تھوڑا سا ہمارے جو ہمسائے ممالک کا رول ہے اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی. اور خاص طور پر جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک آن سلاٹ جاری رکھا ہوا ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ بہت افیکٹو ثابت ہوگی، اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ نظر رکھیں گے اور آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.